وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے شروع کریں گے، جس کے مطابق 2015 میں سب سے زیادہ پھانسیاں سعودی عرب، ایران اور پاکستان میں دی گئی تھیں. آگے چل کر ہم چمن سے ایک مبینہ افغان جاسوس کی گرفتاری، پاکستان کے شمالی علاقوں میں مزید ہلاکتوں کا انکشاف، اور آخر میں امریکہ کے 2016 انتخابی مہم کی تازہ صورتحال پر بات کریں گے. اس وقت ہم نے دعوت دی تھی دو مہمانوں کو. ہمارے ساتھ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف ہیں، جبکہ ہمیں جوائن کیا ہے انسانی حقوق کمیشن کے ایک سابق سربراہ اور عوامی نیشنل پارٹی کے ایک سابق سینیٹر افراسیاب خٹک نے. ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اسی موضوع پر. پہلے اس کو سنتے ہیں اور اس کے بعد مہمانوں سے بات کرتے ہیں. آئیے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. انسانی حقوق کی ایک عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ 2015 میں عالمی سطح پر سزائے موت پر عمل درآمد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ 2015 میں جن افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا ان میں سے 90% سزائیں ایران، سعودی عرب اور پاکستان میں دی گئیں. رپورٹ کے مطابق 2015 میں مختلف ممالک میں 1634 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا. عالمی تنظیم کے مطابق پاکستان میں جن 326 افراد کو پھانسی دی گئی ان میں سے اکثریت ایسے افراد کی نہیں تھی جنہیں دہشت گردی میں ملوث ہونے پر سزائے موت سنائی گئی ہو. پاکستان میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین اویس لغاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے اور اسی بنیاد پر ملک میں سزائے موت پر عمل درآمد کو بحال کیا گیا. جو فیکٹس ہیں وہ تو ہیں، پھانسیاں کی تعداد بڑی ہے. پاکستان کے اندر پہلے موریٹوریم تھا اس چیز کے اوپر، ممانعت تھی، لیکن تشویش کا اظہار کرنے سے پہلے ایمنسٹی جیسے اداروں کو ملکوں کی ریالٹیز، گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے. ہم نے جو پھانسیوں کا سلسلہ دوبارہ جاری کیا وہ بڑی ایک سوچ سمجھ کے کیا. ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن ہمارے اس خطے میں اور اس ملک کے اندر لوگوں کی حفظ و امان کے لیے اور دہشت گردی کو ہینڈل کرنے کے لیے اس قسم کی جزا اور سزا کا معاملہ رہنا چاہیے، اور ہمارے دین کے اندر بھی ہے اور ہماری آج کل کی دنیاوی ضروریات کے مطابق بھی ہے. اور اگر جب تک کوئی، اور خاص طور کے اوپر جب کوئی دہشت گردی کے معاملات ہوں، اس کے اندر ہم لوگ کر بھی رہے ہیں، اور اللہ کرے اس چیز کے اوپر آئندہ اسی سپیڈ کے ساتھ برقرار بھی رہیں. یہ ہماری ملک کی امن و امان کے لیے ایک بہت اہم ضرورت ہے اور اس کی پاکستان کو ضرورت ہے. سابق سینیٹر اور انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین افراسیاب خٹک کہتے ہیں کہ سخت ترین سزا کی بجائے قانون کی مضبوط گرفت زیادہ اہم ہے. گزارش یہ کہ یہ بحث پاکستان میں بھی ہے جیسے ساری دنیا میں ہے. پھانسی کی سزا کے بارے میں، افادیت کے بارے میں، جو انسانی حقوق سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہت سارے اور لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ یہ سزا ہونی چاہیے. اور پچھلی جو حکومت تھی اس نے کچھ عرصہ کے لیے اس پر پابندی لگائی تھی. لوگ سزا ہو گئی تھی، یعنی عدالتوں سے سزا مل گئی تھی لیکن پھانسی نہیں ہوئی تھی. ابھی گزشتہ سال جو یہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات اٹھائے گئے تو پھر دوبارہ پھانسیاں دینا شروع ہو گیا ہے. تو یہ بحث پاکستان میں ابھی تک کسی فیصلے پر نہیں پہنچی ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں سزا کی درستگی جو ہے وہ جرائم کو نہیں روکتی، بلکہ گرفت جو ہے یہ ہونی چاہیے. یعنی مجرموں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو چھوٹ نہیں ملے گی. اصل بات یہ ہے سزا کی نوعیت سے زیادہ گرفت جو ہے وہ میرا خیال اہم ہے. امپیونٹی نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ کہ جرم کرنے والوں کو آزاد نہیں پھرنا چاہیے. واضح رہے کہ پاکستان میں 2008 سے 2014 تک سزائے موت پر عمل درآمد پر غیر اعلانیہ پابندی تھی. تاہم دسمبر 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے ایک مہلک حملے میں بچوں سمیت لگ بھگ 150 افراد کی ہلاکت کے بعد حکومت نے سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کر دی تھی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی ہمیں جوائن کیا ہے افراسیاب خٹک نے اسکائپ کے ذریعے. جیسا کہ میں نے بتایا یہ عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور سینیٹر رہ چکے ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف. اگر آپ لوگ بھی کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89. لیکن ہم ابتدا کرتے ہیں محمود اشرف سے. محمود اشرف, آپ نے یہ رپورٹ سنی؟ محمود اشرف جی بالکل سنی. اچھا, تو یہ بتائیں اس پر آپ کو ہم سننا چاہیں گے کہ یہ جو 326 پھانسیاں دی گئی ہیں پاکستان میں 2015 میں, ظاہر ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کی بڑی تنقید کی ہے, لیکن ایک جو تنقید انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اکثریت لوگ ہیں ان کا دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے, اس کے باوجود انہیں سزائے موت دی گئی اور انہیں پھانسی دی گئی. آپ بتائیے اس سلسلے میں آپ لوگوں کا جو حمایت کرتے ہیں پھانسیوں کی, وہ کیا موقف ہے؟ دیکھیے جی, دو باتیں ہیں. پہلے تو یہ بات ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ جب یہ کہتی ہے کہ کیپٹل پنشمنٹس ختم کی جائیں تو اس کا حل کوئی نہیں بتاتی. یہ صرف اعتراض کرنے کی بات ہوتی ہے. جو قوانین ہیں وہ اکثر قوانین معاشرتی اعتبار سے اور جو موقع پر وہاں ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں. آپ دنیا میں جہاں پھانسی کی سزا نہیں بھی ہے وہاں دیکھیے, اگر برطانیہ, امریکہ جیسے ملکوں میں اور دوسرے ملکوں میں بھی ٹیررسٹ کے اگینسٹ اسپیشل اسٹیپس لیے گئے ہیں یا اسپیشل سرکمسٹانسز میں جو پنشمنٹس ہیں ان کو خصوصی طور پر اس کو ریوائو کیا گیا ہے ڈیتھ پینلٹیز کو. تو پاکستان میں ایک تو سچویشن لا اینڈ آرڈر کی ایسی ہے کہ قانون کی گرفت زیادہ مضبوط نہیں ہے. جس معاشرے میں قانون کی گرفت زیادہ مضبوط نہیں ہوگی وہاں پنشمنٹس آپ کو دینا پڑیں گی لوگوں کو اس بات کا اعتماد دلانے کے لیے کہ قانون آپ کے خلاف کیے گئے کسی بھی جرم کا بدلہ لے سکتا ہے, اور دوسرا اس مجرم کو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ قانون کی گرفت میں آپ آ سکتے ہو. تو پاکستان میں کیونکہ معاملات اس طرح نہیں ہیں, عدالتی نظام بھی درست نہیں ہے, اس طرح تفتیش کا نظام بھی درست نہیں ہے, سیاست بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے, جو لوگ ہیں پاورفل وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس لیے معاشرے کو کچھ تسلی دینے کے لیے یہ کیپٹل پنشمنٹس ہیں. خاص طور پر آپ دیکھیے کہ سیریل کلرز, ٹارگٹ کلرز اور یہ جو خودکش حملہ آور ہیں یہ مختلف سیاسی پارٹیز سے ہیں جو حکمران بھی رہتی ہیں, اور یہ مختلف مذہبی جماعتوں سے بھی ہیں جن کا بہت اثر و رسوخ ہے. اگر ان کو ختم نہیں کیا جائے گا اور ذاتی دشمنیاں جو ہیں ان کو بھی اس طرح سبسائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اسلام میں دیا ہے, جو ملکی قوانین میں دیا ہے, اس پر خون کا بدلہ خون یا قتل کے بدلے میں سزائے موت, اس کو ریوائیو کرا کے, تو جب تک معاشرہ صحیح, آپ یہ دیکھیے کہ برطانیہ جی محمود اشرف آپ ہمارے ساتھ رہیں. محمود اشرف آپ ہمارے ساتھ رہیں. موت ہو تو پھر معاشرہ جب اپنے اس ڈگر پر چل پڑا جس پہ چلانا چاہتے تھے تو اس کے بعد اس کو سبسائڈ کیا گیا, نہیں تو پہلے وہاں بھی کیپٹل پنشمنٹ چھوٹے چھوٹے جرموں میں دی جاتی رہی. اچھا جی, اور ہمیں جوائن کیا ہے افراسیاب خٹک نے, یہ سینیٹر رہ چکے ہیں, عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق ہے. خٹک صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. نوازش, مہربانی. تو آپ کی ہم نے انٹرویو بھی سنا, لیکن آپ کا موقف جو ہے وہ کوئی واضح طور پہ سامنے نہیں آیا ہے. کیا آپ پھانسیوں کی مخالفت کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اس کے دو پہلو ہیں. واضح انداز میں بتائیے کہ کیا آپ اس کے مخالف ہیں اور آپ حل کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کا؟ جی, میں پھانسیوں کا مخالف ہوں کیونکہ میں انسانی حقوق کمیشن میں بھی کام کرتا رہا ہوں, اور سینٹ میں جو انسانی حقوق کی کمیٹی تھی اس کا 6 سال میں چیئر پرسن تھا. جی. تو میری گزارش یہ ہے کہ پھانسیاں دینے سے اگر جرائم ختم ہوتے تو سعودی عرب میں کوئی جرم نہ ہوتا, ایران میں کوئی جرم نہ ہوتا, یا بعض اور ممالک میں جہاں پھانسیوں کی سزائیں دھڑ دھڑ لگتی ہیں جرائم کا خاتمہ ہو چکا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں دہشت گردی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری ریاست اور بعض دوسری ریاستوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس نے جنم لیا ہے, اور اس کا خاتمہ صرف پھانسیوں سے ممکن نہیں ہے. یقیناً سزا کا عمل ہونا چاہیے. سزا اور جزا جو ہے وہ جب سے ساری معاشرہ وجود میں آیا ہے اور ریاستیں وجود میں آئی ہیں تو یہ موجود ہے, لیکن میں نے جیسے عرض کیا سزا کی درستگی جو ہے وہ فیصلہ کن نہیں ہے. فیصلہ کن بات گرفت کی ہے,
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو دہشت گردی پھیلی ہے اس کی وجہ افغانستان میں جنگ تھی، اور جو مغربی ممالک تھے، جو دوسرے ممالک تھے جنہوں نے پالیسیاں اختیار کی، یہاں پہ انتہا پسندی کو فروغ ملا. یہ ایک ذہنیت ہے، ظاہر وہ پھانسیوں تو ختم نہیں ہو سکتی. اس ذہنیت کو تو ایک بیانیہ، جوابی بیانیہ ہمیں بنانا ہوگا، جوابی بیانیہ جسے شکست دی جا سکے. جی خٹک صاحب، اس کا جواب دیجیے. آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر قانون کی پاسداری نہیں ہے پاکستان میں. محمود اشرف نے جس طرح سے بات کی کہ قانون کی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے پھانسیوں کا لگانا جو ہے وہ ایک ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور فوج اور سرکار کا بھی یہی موقف ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ نے خود کہا تھا کہ قانون پاکستان میں مضبوط نہیں ہے. جی، میری گزارش یہ ہے کہ اسی وجہ سے میں پھانسی کی سزا کے حق میں نہیں ہوں کہ اگر قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی تو اس میں بے گناہ لوگ بھی پھانسی ہو سکتے ہیں. اگر قانون کی پاسداری کا عمل پوری طرح یعنی ہر لحاظ سے محفوظ نہیں ہے اور عدالتی نظام میں بھی سقم پائے جاتے ہیں، تو اس سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک بے گناہ کو پھانسی مل جاتی ہے تو اس کی تلافی کون کرے گا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سزائیں ہونی چاہیے، اور سزاؤں میں جیسے پہلے میں نے کہا تھا گرفت ہو اور سخت سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو محض انتقام یا موت کے ڈر سے جرائم کا خاتمہ اگر ممکن ہوتا تو بہت سارے ممالک میں یہ اس کے جرم کو وجود نہ ہوتا. اور ہمارے ہاں بھی ہم 65 سال سے پھانسیاں دیتے آئے ہیں لوگوں کو، لیکن ہمارے ہاں بھی جرائم کا خاتمہ تو نہیں ہو سکا ہے. سزا ایک فیکٹر ہے، بہت سے عوامل میں سے ایک عامل ہے. اس کو یہ سمجھنا کہ یہی سزا جو ہے یہ جرائم کو اکھاڑ سکتی ہے جڑ سے، یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ جرائم کی جڑوں میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں معاشی نامواری ہے، انصاف کا نہ ہونا ہے، جہالت ہے، انتہا پسندی ہے، دوسری چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو مجموعی طور پہ دیکھنا چاہیے. صرف اس کو جرائم کے خاتمے کو پھانسیوں سے یا موت کی سزا سے جوڑنا جو ہے یا اس تک محدود کرنا منطقی بات اور عقل اور دلیل کی بات نہیں ہوگی. اچھا، آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے اس موضوع پر، باری باری ان کو سنتے ہیں اور بہت مختصر بات کیجیے. کالرز کو ہاتھ چلتے ہیں جہاں سے ملک نائب خان کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ. جی جناب کہیے. ملک نائب خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام کیا تو بے فرقوار سے بات کرو. جی جی. میرا گزارش ہے کہ ہمارے آپ کی لائن ٹھیک. جی ہلو. جی جی کہیے. جی کہیے. اچھا، ان کی لائن ٹھیک نہیں ہے. پشاور چلتے ہیں جہاں سے نظیف نے کال کیا ہے. جی جناب کہیے. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ان حالات ہیں ان کے ذمہ دار تو باہر کی دنیا ہے، اور باہر کی ساری دنیا نے یہاں پہ دہشت گردی افغانستان کے اندر اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. ہیلو. جی جی آپ کی بات ہم نے سن لی. شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے مرید خان نے. جی جناب کہیے. السلام علیکم جناب. دوست کیا عرض کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی بے گناہ کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے اور پھر وہ گھر آ جاتا ہے تو یہ ہم قبائلی لوگ ہیں، پھر ہم خود بدلہ لیں گے، پھر ہم جو ہے جیل کاٹیں گے. پھر میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی قتل کرتا ہے تو پھر اس کو تا زندگی تو جیل میں رہنا چاہیے اگر پھانسی ختم کرتے ہیں تو، ورنہ لوگ خود بدلے لیں گے. اس سے بہتر ہے کہ جو قانون ہے موت قتل کا بدلہ قتل جو قرآن کہتا ہے اس کے اس پر. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. کوہاٹ سے ہمیں کال کیا ہے خان اکبر آفریدی نے. جی جناب کہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خٹک صاحب سے میرا ایک سوال. جہاں تک انسانی حقوق کے علمبرداروں کا تعلق ہے، انہوں نے اپنا ناک موم کا بنایا ہوا ہے. جس طرف مرضی ان کا موڑ دیتے ہیں، جس طرح مرضی اس کو سیدھا کر لیتے ہیں. خٹک صاحب سے میرا سوال یہ ہے، 40-50 ہزار لوگ دہشت گردوں کے ہاتھوں مر گئے ہیں. آپ تقریباً 20 سال سے ہر حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں.
آپ نے خود تسلیم کر دیا کہ انصاف کی ناہمواری، معاشی بدحالی کی وجہ سے لوگ دہشت گرد اور قتل غارت. آپ نے جن لوگوں نے پیسہ باہر بھیجا ہے ان لوگوں کو دہشت گرد بنایا. اچھا، آپ ذرا سا موضوع سے ہٹ گئے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، بہت شکریہ. ہمیں کال کیا ہے سرگودا سے غلام اللہ نے. میں سرگودا سے غلام اللہ بول رہا ہوں. میں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، لیکن انصاف نہیں چل رہا ملک میں. اب کچھ ایسے لوگ ہیں پنجاب میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ دہشت گردی کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور وہ دندناتے پھرتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سردار محمد ارشاد نے ہمیں کال کیا ہے ایبٹ آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھانسیوں کی سزا تو جائز ہے، بالکل ہونی چاہیے. تو پھانسیوں سے ہی جو ہے جرائم کم ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوری اور سستا انصاف بھی ہونا چاہیے اور آئین کی بالادستی بھی ہونی چاہیے، تب جا کے گزارا ہوگا کچھ. اچھا، اور راولپنڈی سے ہمیں کال کیا ہے رب نواز نے. جی جناب کہیے. السلام علیکم. رب نواز عرض کر رہا ہوں. جی جی کہیے. کہ قرآن مجید کے اندر ہے، اے عقل مندو، اے مسلمانوں، آپ کے لیے قصاص میں زندگی ہے. ایک آدمی اگر مسلمان ہے تو وہ یہ کہتا ہے پھانسی نہیں ہونی چاہیے، تو کیا وہ قرآن مجید کو مانتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پھانسی نہیں ہونی چاہیے، یا تمام عمر جیل میں آدمی رہنا چاہیے، میں خدا بیت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیل کے اندر سے قتل کے جو قیدی ہیں وہ رات کو گھر یا رشتہ داروں کے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں. پاکستان میں یہ شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ہمیں بہت ساری کالز آ رہی ہیں، ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، لہٰذا ہم اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں. خٹک صاحب، آپ نے سنا بہت سارے کالز جو آئیں. ظاہر ہے ملک میں دہشت گردی رہی ہے 10-15 سال سے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پھانسی دینے سے دہشت گردی کو چوٹ ملتی ہے. آپ بتائیے ان کے جو دلائل ہیں اس کے مقابلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میری گزارش یہ ہے کہ میں نے تو یہ کہا کہ پھانسی سے جرائم کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس کے لیے اور اقدامات بھی کرنے ہوں گے. اور اس کو یہ سمجھنا کہ صرف پھانسی ہی سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور یہ میں نے نہیں کہا کہ قصاص نہیں ہے یا قصاص کا ذکر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے یہ کہا کہ معاف کرنا بھی ہوتا ہے اور اصلاح کرنا بھی ہوتا ہے. اصل مقصد تو یہ ہے کہ اصلاح ہو اور انسانوں کی اصلاح ہو اور انسان آرام سے امن سے رہ سکے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں جہالت کا خاتمہ کرنا ہوگا، ہمیں تحمل رواداری کو فروغ دینا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طور پہ زندہ رہنے کا ہنر سیکھنا ہوگا. یہ بہت ساری چیزیں، اور قانون کی حکمرانی بحال کرنی ہوگی، اور لوگوں کو پتہ چلنا ہوگا کہ کوئی قانون کی گرفت سے بالاتر نہیں ہے، آزاد نہیں ہے. جو بھی جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی. تو یہ اصل بات ہے. بہرحال ہمارے معاشرے میں چونکہ انتقام کا بہت رواج ہے، اور ایک دوست نے کہا میرا حکومت میں ایک ہی بار حکومت میں رہا، اور وہ ہماری پارٹی کی جب حکومت تھی، اس کے علاوہ کبھی میں ساری زندگی جو اپوزیشن میں رہا ہوں اور خاصا عرصہ سیاسی جیل میں بھی رہا ہوں. تو یہ باتیں میں تو انسانی حقوق کی تاریخ کے کارکن کے طور پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جو انسانی تجربہ ہے ہزاروں سال کا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھانسی کی سزاؤں سے جرائم کا خاتمہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ممکن نہیں ہوا ہے. اور یہ جو انتقام کا انصاف ہے، انصاف کا جو ہمارا نظام ہے، اس میں اس کی بنیاد انتقام پہ ہے. لیکن ابھی دنیا میں ایک اور تصور آیا ہے ریسٹوریٹیو، یعنی بحالی کا، جس میں انصاف کا فوکس یا ہدف جو ہے وہ ملزم نہیں، بلکہ جو مقتول کی فیملی ہے یا جو وکٹمز ہیں، جو ظلم کا شکار ہوئے ہیں، ان کو توجہ دینی ہوتی ہے، ان کی تلافی ان کے لیے ممکن بنانا جو ہے اس پر فوکس ہوتا ہے. تو اور چیزیں بھی نکل آئی ہیں دنیا میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر یہاں قانون کی حکمرانی بحال ہوگی اور انصاف ہوگا اور لوگوں کو تعلیم ملے گی اور دوسری چیزیں ہوں گی، تو جرائم کا خاتمہ ہوگا، کم ہوں گے جرائم انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے دیکھا ہے دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جن میں پھانسی کی سزا نہیں ہے، لیکن وہاں جرائم اتنے زیادہ نہیں ہیں جیسے
उन ममालिक में जहाँ पर फांसी की सजा मौजूद है और धड़ाधड़ फांसी लगाने के बावजूद जराइम में भी इजाफा होता रहता है। अच्छा जी, महमूद अशरफ, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप भी जानते हैं, जैसे कॉलर्स ने इशारा दिया कि बासर लोग जो जराइम करते हैं वो अक्सर छूट जाते हैं, उनको तो फांसी की सज़ा कभी भी नहीं मिलती। और जैसे कि मैंने बताया कि 326 फांसियां जो दी गई हैं, इनमें अक्सरियत का ताल्लुक दहशतगर्दी से नहीं है। इसके बावजूद आप क्यों कर इन फांसियों की हिमायत करते हैं? सबसे पहले तो मैं इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूं कि आपने कॉलर्स के रवैये को भी देख लिया, और एक बात है ग्राउंड रियलिटीज। हमारा मुआशरा अभी समझ और शऊर के तौर पर के लिहाज से यूरोपियन मुआशरों के बराबर नहीं आया। मैंने इसलिए 18th सेंचुरी की मिसाल दी थी कि उस वक्त तक अगर इंग्लैंड में भी ये हाल था कि दरख्त काटने की सजा मौत थी, तो इसका मतलब ये था कि मुआशरा अपनी एक इर्तिकाई मंजिलें तय कर रहा है। जब उन्होंने देख लिया कि शऊरी तौर पर पुख्ता हो गया, तो वहाँ सजाएं रिलैक्स करनी। अमेरिका में 32 रियासतों में अगर सजाए मौत है तो वहाँ उसकी जरूरत समझी गई है। अगर हमारा भी मुआशरा इस तरह आइडियल हो जाएगा कि जहाँ सबको इंसाफ भी मिलने लग जाएगा और कानून की गिरफ्त भी मजबूत हो जाएगी, तो फिर मेरा ख्याल है कि किसी चौक पर किसी हमें सिपाही को भी खड़े करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन उस वक्त तक तो हमें कुछ ना कुछ करना है, या अपने आप को दुरुस्त करना है, अपने निजाम को दुरुस्त करना है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जैसे आपने कहा कि मुआशरे में, पाकिस्तानी मुआशरे में अगर कोई जुर्म करता है ताकतवर तो उसको सजा नहीं मिलती। आप हमारे सारे सियासतदानों की मिसाल देखिए, एक से एक क्रिमिनल है, उन्होंने मुल्क को भी लूटा, उन्होंने ये क्रिमिनल एक्टिविटीज ऐसी कत्ल जैसे काम भी किए, डकैतियों जैसे काम भी किए, और तमाम, लेकिन सबके सब क्लीन स्लेट है। वो आते हैं और एक दूसरे को सिर्फ इल्जाम लगा के साफ करके चले जाते हैं। ये मुआशरती नामवारियां भी जो है ये मुआशरे में क्रिमिनल्स पैदा करती हैं, जो इनको देख के ये समझते हैं कि अगर इनको सजा नहीं मिली तो हमें भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो ज्यादा पनिशमेंट्स हुई हैं वो है डकैती बराए तावान, अगवा बराए तावान के, और डकैती विद मर्डर के, और इस तरह के जो हिनियस क्राइम्स हैं, इसमें गैंग रेप के, इनको भी सजाएं हुई हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ जाती दुश्मनी के मुलजिमों को सजाएं मौत हुई है। तो ये जो जराइम है ये भी ऐसे हैं कि जो मुआशरे को दहला देते हैं, और ऐसे जुर्म करने वाले को वाकई डेटरेंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सऊदी अरब की अगर मिसाल दी और ईरान की मिसाल दी तो मेरा ख्याल है उसमें इन्हीं डेटरेंट पनिशमेंट की वजह से क्राइम रेट सबसे कम है। अच्छा। जब वहाँ के मुआशरे भी ठीक हो जाएंगे तो यहाँ के भी ठीक हो जाएंगे, तो फिर आप रिलैक्स करें तो करें। लेकिन जो हमेशा कानून जो है वो मजहब को और मुआशरे को देखकर बनाया जाता है। इसी तरह हवा में नहीं बनाया जा सकता कि किसी और मुल्क में क्या है तो हम भी उसको फॉलो करें, इस तरह की फॉलोशिप नहीं होती। अच्छा, बहरहाल ये एक लंबी बहस है, लेकिन हम इस मोड़ पे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे साथ थे इंसानी हुकूक कमीशन के साबिक सरबराह, अवामी नेशनल पार्टी के साबिक सेनेटर अफरासियाब खटक, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था स्काइप के ज़रिए, और उनके साथ थे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद अशरफ। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं। क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है? क्या यूरोप खौफज़दा है? दुनिया भर से माहिरीन की राय। जब उनको मुहाजिरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ, हम मुहाजिरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजिरीन को लेने को तैयार नहीं है। Cooperation with countries like Pakistan, who we're already partnering with in this fight against terrorism. पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग मुतल्लक ना कर सके। गैर जानिबदार बहस। रेमिट डेविस का वाक़या हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहाँ थी अदालतें, कहाँ थी आज़ाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था? पाकिस्तान में देखें, एक तो कल्चर है साइलेंस का, और ख़ास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ या कोई भी चीज़ इस मौजूद से जिसका ताल्लुक। इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वाशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ। जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं।
اور موضوع یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق فرنٹیئر کور نے ایک افغان مبینہ جاسوس کو چمن سے گرفتار کیا ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے افغانستان پاکستان کے بارڈر پر، بلکہ چمن سے ہی ہمیں جوائن کیا ہے نور زمان اچکزئی، جو ٹیلی ویژن کے لیے وہاں سے اطلاعات فراہم کرتے ہیں، اور ان سے ہم یہ سوال پوچھیں گے۔ نور زمان اچکزئی، آپ کو خوش آمدید۔ نور زمان اچکزئی، بالکل سن رہا ہوں۔ اچھا جی، تو کیونکہ آپ کے پاس تازہ اطلاعات ہوں گی، لہٰذا ہم سب سے پہلے آپ ہی سے سننا چاہیں گے کہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ تشویش ہے چین پاکستان راہداری منصوبے کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں رو کے ایک ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ وہ رو کے ایجنٹ ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے ایک جاسوس جو ہیں وہ چمن سے پکڑے گئے ہیں۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ وہ کس قسم کے شخص تھے؟ جی بڑی مہربانی۔ یہ کارروائی آج صبح فرنٹیئر کور کے زیر اہتمام ہوئی تھی چمن کے سرحدی علاقے میں، جو مشرق میں واقع ہے، بوگرا کا علاقہ، جو کہ ہمیشہ سے انتہائی حساس رہا ہے۔ آج صبح فرنٹیئر کور کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک اہلکار کو گرفتار کیا جو بطور ایجنٹ کام کر رہا تھا۔ ان سے کچھ تخریبی مواد بھی برآمد ہوا تھا۔ جس طرح کا انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ایجنٹ چمن سے کارروائیاں کر رہا تھا، لوگوں کو بھرتی کر رہا تھا بلوچستان میں، خاص کر بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور تخریبی کارروائیوں کے لیے۔ جس شخص کا نام انہوں نے بتایا عبداللہ نورزئی جو ہے، اس کا تعلق سپین بولدک سے۔ یہ نامی گرامی شخص ہے۔ اس کے متعلق چند سال قبل بھی اس طرح کی اطلاع تھی کہ وہ افغانستان کی خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے۔ واقعی اس شخص کی گرفتاری جو ہے وہ پاکستان کی خفیہ اداروں کے لیے اور خاص کر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کارروائی کے بعد جو را کے ایجنٹ کو گرفتار کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چمن کا بارڈر ہے جو سپین بولدک سے منسلک ہے، پاک افغان سرحدی علاقہ ہے، ہمیشہ یہ علاقہ جو ہے وہ حساس رہا ہے اس طرح کی کارروائیوں کے لیے۔ پاکستان میں خاص کر بلوچستان میں جو تخریبی کارروائیاں ہوتی ہے، جو اسٹیٹ ایلیمنٹ سے پاکستان کے جو خاص کر افغانستان میں رہتے ہیں، ان علاقوں کے لیے محفوظ جنت تصور کیا جاتا ہے۔ نور زمان، یہ بتائیے کہ یہ جو جاسوس ہیں، کیا ان کا طالبان سے کوئی واسطہ دکھایا جا رہا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ افغان سرکار نے اب تک کوئی بیان جاری کیا ہے اس گرفتاری پر؟ ایک بات کلیئر ہے کہ بلوچستان میں جس طرح بھی کارروائیاں ہو رہی ہے، جو انٹر اسٹیٹ ایلیمنٹس ہو یا مذہبی جو ایلیمنٹس ہے، ٹی ٹی پی ہو، ٹی ٹی اے ہو، بلوچ ایلیمنٹس ہو، اور اس طرح جو مذہبی گروپس ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لنکس ہوتے ہیں۔ جہاں جس علاقے میں جس کا اثر رسوخ ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ کئی سالوں سے اس طرح کی کارروائیں جب بھی ہو رہی ہے، اگرچہ مذہبی حوالے سے ہو یا پاکستان کے خلاف جس طرح کی کارروائیں ہوں، تو مختلف گروپس جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مختلف گروپس جو ہے ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ جس علاقے میں جس کا اثر رسوخ ہو، تو اگر کوئی اور گروپ اس علاقے میں کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہو تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ ٹی ٹی پی کا اس کے ساتھ کوئی لنکس ہو اور ٹی ٹی پی نے اس کو سپورٹ کیا ہو، کیونکہ ٹی ٹی پی اس وقت بلوچستان کی جو شمالی علاقے پشتون بیلٹ ہے، اس میں زیادہ انوالو ہے، ان کی کارروائیں زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اس کے بغیر اس طرح ممکن نہیں ہے کہ کوئی گروپ اس طرح کی کارروائی کر سکے۔ جو افغان خفیہ ایجنسی کا جو اہلکار پکڑا گیا آج، لازمی بات ہے کہ ان کو کسی نے فیسیلیٹیٹ کیا ہو، ان کو سپورٹ دیا ہو، ان کو کسی نے گھر فراہم کیا ہو، اور جس طرح انہوں نے کمپاؤنڈ پہ آج چھاپا مارا ہے جہاں سے ان کے باقیات بھی ملی ہے، تو اس طرح کی اطلاعات ہے کہ کچھ مزید گرفتاریاں بھی ہوئی، لیکن ان گرفتاریوں کو اب تک ظاہر نہیں کیا، کیونکہ اب تفتیش کا مرحلہ چل رہا ہے، اور گرفتار جو افغان ایجنسی کا اہلکار ہے اس کو کوئٹہ شفٹ کیا ہے، ان سے مختلف ایجنسیاں تفتیش کر رہے ہیں، ان سے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ جو فرنٹیئر کور ہے ان سے جب ہم نے رابطہ کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ فی الحال یہ ابتدائی معلومات ہے، کیونکہ اگر وہ مزید معلومات دیں گے تو ہو سکتا ہے کیونکہ جو فیسیلیٹیٹر ہے یا ان کے جو دیگر ساتھی ہے وہ فرار نہ ہو جائے۔ جی یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان نے بڑی محنت کی ہے کہ افغانستان کی سرکار کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرے۔ آپ کے خیال میں اس گرفتاری کے بعد کوئی کشیدگی آ سکتی ہے ان دونوں ملکوں کے بیچ؟
یہ تو گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان افغانستان کے ساتھ رابطے میں ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں، کیونکہ 2007 کے بعد سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں. جو مختلف ایلیمنٹس ہے افغانستان کے اندر یا پاکستان کے اندر جو ایک دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے ممالک کے تعلقات اسی وجہ سے کشیدہ ہو گئے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ پاکستان دفتر خارجہ کے توسط سے وہ افغانستان سے احتجاج کریں گے، اور اس سے پہلے بھی پاکستان نے اس طرح کے احتجاج کیے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص رزلٹ ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہوا ہو. ایک بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو سربی علاقے وہاں پر افغان حکومت کا اتنا کنٹرول نہیں رہا ہے. وہاں پر مختلف گروپس جو ہے وہ اگرچہ پاکستان کے خلاف ہو یا افغانستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہوں، ان کے لیے محفوظ پناہ گئے ہیں افغان سرحدی علاقے. تو میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان کی حکومت کو اتنا اثر رسوخ ہو علاقوں پر یا ان عناصر پر کہ وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے. لیکن آج کا جو تازہ واقعہ سامنے آیا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے، جو اسٹیٹ کی ایجنسی ہے، وہ انوالو ہو گئی ہے. وہ پاکستان میں ایسے ایلیمنٹس کو سپورٹ کر رہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہو. لیکن اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے تھے، پہلے بھی اس طرح کے عناصر گرفتار ہوئے تھے پاکستان کے اندر، اور پاکستان نے احتجاج بھی کیا تھا، لیکن اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلے گا. احتجاج ہوگا، بات چیت ہوں گے اور ایک دوسرے کو تسلی دیں گے، اور معاملہ جو ہے بدستور اس طرح جاری رہے گا. اچھا، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے چمن سے ایک نجی ٹیلی ویژن کے لیے کورسپونڈنٹ نور زمان اچکزئی. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان سے جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان کی شمالی علاقوں میں تیز بارشوں اور سیلابی ریلے کی وجہ سے نقصانات میں اضافہ ہو گیا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 90 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور ان کو مٹی سے نکالنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میٹ آفس میں زلزلے پہ ماہر زاہد رفیع نے، جبکہ ہمارے ساتھ ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ایک افسر احمد کمال. اور اگر آپ لوگ بھی اس متاثرہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو مفت کال کر کے آپ اپنے سوال یا کامنٹس دے سکتے ہیں. ہماری کال کرنے کا نمبر ہے 0800-7779 0800-777-89. ہم ابتدا کرتے ہیں زاہد رفیع سے. اور رفیع صاحب، آپ کو خوش آمدید. جی السلام علیکم. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارے پاس یہ جو تازہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ غالباً کوئی زلزلہ آیا تھا افغانستان کی طرف، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی اس کے جھٹکے محسوس ہوئے اور یہ مڈ سلائیڈز جسے کہتے ہیں وہ تیز ہو گئیں. کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. اچھا، یہ درست ہے کہ لاسٹ ایئر 26 اکتوبر کو ایک بہت بڑا ارتھکویک آیا تھا ہندو کش کے علاقے میں، جو کہ بالکل پاکستان کے علاقے کے پاس ہی ہے، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں شیکنگ ہوئی تھی. تو خاص کر جو ہمارا ناردرن ایریا ہے، نارتھ ویسٹ میں پورشن ہے، یہاں پہ راکی پہاڑ ہیں، ہمارے گلیشیئرس ہیں،
تو یہاں اس کی اور اس کے بعد جو ہے وہ مور دین 100 ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بڑے اس میں آفٹر شاکس کی ہے. اب جب کنٹینیوسلی آپ کے اس ایریا میں زمین کی شیکنگ ہو رہی ہو تو پھر یہ بہت ایویڈنٹ ہے, ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کے اس ایریا کے اندر بہت سے جیولوجیکل ہیزرڈ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں, جس میں یہ لینڈ سلائڈنگ ہے, مڈ سلائڈنگ ہے, اور یہ جو پرٹیکولرلی ہم گلیشیئرس کی بات کریں تو گلیشیئر جو ہے وہ اپنی جو ایک ان کی ایک جو انٹیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی ڈیفارمیشن جو ہو جاتی ہے اور یہ سلپ کر جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت سے پرابلم جو ہے ناردرن ایریاز میں آ جاتے ہیں. اس وقت ہم پی ڈی ایم اے کے افسر احمد کمال کی طرف جاتے ہیں. کمال صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو ہے درست کہ زمین کے ہلنے سے, برف کے تودے پگھلنے سے یہ واقعات ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں علم ہے کہ درختوں کے کاٹنے سے, جنگلات کی کمی کی وجہ سے بھی مڈ سلائڈز آتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے کیا سوچا جا رہا ہے, کیا احتیاط کی جائے اس سلسلے میں؟ جی کمال صاحب. پہلے بھی میں نے بات کی کہ میں پی ڈی ایم اے کا نہیں, میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے بات کر رہا ہوں, پی ڈی ایم اے سے بات نہیں کر رہا. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جو آپ فرما رہے ہیں, دیکھیں اس کا مین تعلق ڈیفارسٹیشن سے نمبر 1 ہے. نمبر 2 یہ کہ جو اس علاقے میں جیسے زاہد رفیع صاحب نے بات کی, جو ارضیاتی تبدیلیاں آئیں اور اس کے بعد خاص کر کے ابھی جو ریسنٹلی رینج ہوئے ہیں, ان رینج میں زیادہ تر مالاکنڈ اور ہزارہ کے علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے ایشوز سامنے آئے ہیں. یہ اس چیز کی باقاعدہ کنفرمیشن کرتے ہیں کہ جو پچھلے 2015 اکتوبر میں زلزلہ آیا, اس کے بعد جو ارضیاتی فارمیشن میں تبدیلی آئی اس کے اوپر اثرات آئے, اور اب جو اس دفعہ رینج ہو رہی ہے یہ اس سے پہلے تیز ہوائیں آتی ہیں, گسٹی ونڈز ہوتی ہیں, بہت تیز ہوائیں, اور ان تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش ہوتی ہے جس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے. یہ اسپیڈ اور یہ تیز بارش اس زمین سے آ کے ٹکرتی ہے تو اس کے اندر جو ڈیفارمیشن پہلے سے ہوئی ہے, پانی کی اس میں ایڈ ہونے سے یہ سیچوریٹ ہوتی ہے اور پیسج آف ٹائم اپنے لوڈ سے, اپنے وزن سے وہ گر رہی ہے. یہ واقعات مختلف جگہ پہ بہت زیادہ ہوئے ہیں, اور اس کا میجر جو امپیکٹ ہے وہ ڈیتھ کی صورت میں آیا ہے. پچھلے 3 سے 4 دن میں 92 کیجویلٹیز رپورٹ ہوئی اس کی وجہ سے. اور جہاں تک اس کو بہتر کرنے کی بات ہے تو اس کا جواب دوں گا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درختوں کو لگانے کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ اگر ان پہاڑوں کے اوپر ان جگہ پہ لگا دی جائیں تو وہ باقاعدہ ملکوں کا کام کرتی ہیں, اور اس کے اندر وہ اس کو سلوپ کی اسٹیبلٹی دیتی ہیں. اس کے علاوہ ایک شمالی علاقہ جات میں خاص طور پہ پہاڑوں کے اوپر آئرن وائر کے ذریعے, جو اسٹیل وائر کے ذریعے ایک جال بن دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اگر کوئی ڈیفارمیشن ہو تو وہ ڈیفارمیشن رک جاتی ہے. یہ اب جس پیمانے پہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بہت سارے اقدامات ضروری ہو جائیں گے. خاص میں اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی, لیکن آنے والے دنوں میں یقیناً بہت زیادہ ہو جائے گی. اچھا جی آپ 1-2 منٹ اور ہمارے ساتھ رہیں. چلاس چلتے ہیں جہاں سے ہمیں کال آئی ہے. اسماعیل کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ. جی جناب کہیے. ہلو جی کہیے اسماعیل چلاس سے. جی میڈم, ہمارے یہاں بارشوں نے بہت بڑی تباہی مچا دی ہے, اور نہ ہمارے پاس بھی بجلی موجود ہے, نہ پانی موجود ہے, نہ ہمارا روڈ کلیئر ہے. سارے نالوں کو روڈ خراب ہوا ہے, نہ حکومت کا کوئی نمائندہ آ کے ہم سے اس چیز کا تعاون کرتا ہے. اچھا آپ کے کال کرنے کا شکریہ. جی ہمیں دیر سے کال آئی ہے. جی دیر سے کالر. جی نفیسہ بی بی, یہ جو زلزلہ یہاں آیا تھا ہمارے علاقے میں, یہ تیر, اسوات اور چترال وغیرہ ان علاقوں کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا. اور اس وقت میں آپ کے وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں پی ڈی ایم اے کے ہمارے جو
ذمہ دار ہیں کہ اس وقت جو کرائیٹیریا ان لوگوں کے لیے امداد کے لیے مقرر کی گئی تھی, لگا دی گئی تھی, یعنی یہ کہ پورا مکان گر گیا ہو تو ان کو 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپیہ دی جائے. اب ہمارے علاقے میں ادینزے میں, ہمارے جو لالکو ہے, جو اسپنڈ کا علاقہ ہے, ان علاقوں میں ہم خود گئے ہیں. وہاں پر اس میں جو کریکس آئے تھے, جو دیواریں گر گئی تھی, اب یہ زیادہ بارشوں کی وجہ سے وہ گر رہی ہیں. آخر وہ غریب لوگ کیا کریں؟ جو کریک ہو گئی ہیں ان کو تو دوبارہ انہوں نے گرانا ہے اور پھر دوبارہ بنانا ہے. تو میرا اپیل ہے ان سے کہ دوبارہ ذرا آ کر ان لوگوں کو کچھ امداد دے تاکہ وہ دوبارہ اپنے گھر کو تعمیر کر سکے. ابھی اس بارشوں میں بھی بہت شکریہ, آپ کی بات ہم نے سن لی, بہت شکریہ. ہمیں کال آئی ہے کلر والی سے, عبدالرزاق نے کال کیا ہے. جی جناب کہیے. عبدالرزاق, اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. اور ہمیں کال کیا ہے معیون خان نے. جی جناب کہیے. اچھا ان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی. کیونکہ اس وقت ہمیں عنقریب اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے, لیکن ہمارے ساتھ کیونکہ زاہد رفیع ہیں, ان سے یہی سوال. رفیع صاحب, آپ کا تعلق میٹ آفس سے ہے. بتایا یہ جاتا ہے کہ عنقریب جو سیزن تبدیل ہوگا اس میں شدید گرمی ہوگی. کیا توقع کی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے سیلاب بھی آئے گا اور شدید ہوگا اس سال؟ زاہد رفیع صاحب. جی رفیع صاحب, اچھا ان کو شاید میری آواز نہیں آ رہی ہے. اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں کمال صاحب. احمد کمال. جس میں بات کر رہے ہیں, جی جی, اس دفعہ کی فور کاسٹ یہ تھی کہ مارچ اور اپریل میں موسم بہت تبدیل ہوگا, جو کہ بالکل ٹھیک فور کاسٹ تھی. اس کے مطابق کبھی ٹھنڈ ہو رہی ہے اور کبھی گرمی, اور ایکسٹرا آرڈنری ایب نارمل رین, اور اس سے پہلے رین سے پہلے ہمیں کچھ جیسے میں نے کہا طوفانی ہواؤں کا بھی سامنا ہے. اب کیونکہ ٹیمپریچر لو ہے تو مئی کے مڈ سے لے کے جون کے مڈ تک کی فور کاسٹ ہے کہ ان دنوں میں ہیٹ ویو اسٹرانگ آنے کے چانسز ہیں. اگر یہ فور کاسٹ بیس ثابت ہوتی ہے تو ان دنوں میں اب نارمل سنو میلٹنگ ہو سکتی ہے, اور ہمارے خاص کر کے تربیلا اور اوپر کے جو علاقے ہیں وہاں پہ کیونکہ پانی آلریڈی ہمارے ریزروائر میں فل ہوگا یا خاصی اسپیس تک اوپر کی اسپیس تک ہوگا, زمین بھی سیچوریٹڈ ہوگی, تو اس صورت میں کسی بھی سیلاب کی سچویشن کو کسی صورت میں ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, نمبر 1. اور نمبر 2, میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ دریائی سیلاب کے ہٹ کے فلیش فلڈ کے ایونٹ زیادہ ہو رہے ہیں اور ان میں بہت زیادہ اضافے کے چانسز ہیں. اچھا, اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کچی عبادتوں کے علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں کے لیے سسٹینیبل کہہ لیجیے بنیادوں کے اوپر کوئی ایسی فلاحی اسکیمیں شروع کی جائیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان فلیش فلڈنگ کے ایونٹ کو سالانہ جو آتے ہیں ان سے مبرگازماں ہو سکیں, بلکہ ان کو اپنے علاقے چھوڑ کے بھی نہ جانا پڑے. اس کی ہر صورت میں ضرورت ہوگی, اور یہ ہمارے جو لوکل باڈیز کی اب نئے انسٹیٹیوشن آ گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ان کو لینی چاہیے. اچھا, بہت شکریہ. کیونکہ اس سیگمنٹ کو ہم یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے افسر احمد کمال, اور ان کے ساتھ تھے میٹ آفس سے زلزلے کے ماہر زاہد رفیع. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہمیں کیوں, اب آپ کی باری ہے. بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ایسا کرنٹ لگاتے ہیں. مائکروفون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے.
लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ। आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान। और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला, मेरी कहानी। इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है। जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। और मौजू ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि 2016 के इंतखाबात हो रहे हैं यहाँ अमेरिका में। कल विस्कॉन्सिन की रियासत में प्राइमरीज़ हुई थी और जिसमें कुछ गैर मुतवक्के रिज़ल्ट्स आए थे। इस सिलसिले में इस वक्त बताया जा रहा है कि हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी के एक हामी तलत रशीद हैं और उनके साथ होंगे डेमोक्रेटिक पार्टी के हामी अली अकबर मिर्ज़ा। तलत रशीद, आपको खुशामदीद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो कल के इंतखाबात पर यकीनन आपकी नज़र होगी क्योंकि बड़े दिलचस्प थे और काफ़ी अरसे से मीडिया में ये कहा जा रहा था कि स्टॉप ट्रंप की जो मुहिम है उसको तेज़ की जाए। कल नज़र ये आया कि ट्रंप को जिस तरह से शिकस्त हुई विस्कॉन्सिन में, मुमकिन ये नज़र आ रहा है कि उनको 2037 डेलीगेट्स नहीं मिल सकेंगे। आपकी भी यही राय है? अभी तो कुछ कहना इट्स टू सून, क्योंकि इनको जो कल का जो बम समझ लें वो ये, इसकी वजह 2 वजूहात थी। एक तो इन्होंने वहाँ के जो लोकल गवर्नर स्कॉट थे, उनके खिलाफ उन्होंने काफ़ी बातें की, और दूसरे जो पॉल रायन जो आजकल स्पीकर हैं उनके खिलाफ भी कुछ उन्होंने कहा, और तीसरा जो इशू आप समझ लें वो अबॉर्शन का था। आई थिंक उसकी वजह से जो है ना ये मार खा गए हैं। लेकिन फिर भी इनके अगर देखी जाए ना, डेलीगेट्स काउंट जो है इनके 743 है एज कम्पेयर टू क्रूज के अभी जो है 438 क्लोज टू दैट। तो अब ये है कि यस कि उनको धचका लगा है, और आई होप ही लर्न्स अ लेसन फ्रॉम हिम, क्योंकि जो भी ये बातें करते रहे हैं या जिस तरह से कह रहे हैं आई थिंक लोगों को पसंद नहीं आई, तो ही मे लर्न अ लेसन। तो जो अभी न्यूयॉर्क में है, जो आज वहाँ पे रैली हो रही है, उसमें लग रहा है कि क्योंकि न्यूयॉर्क के नेटिव भी हैं तो ही वे बीन बैक, लेकिन ये है कि थोड़ी सी जो डिरेलमेंट हुई है उनको। ये बताइए, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है कि अमेरिकी मीडिया जिस तरह से उम्मीदवारों के पीछे पड़ जाता है। आपने भी देखा होगा कि पिछले दिनों जिस अंदाज में ट्रंप के पीछे पड़ गया था मीडिया, उसमें हर बात को उठाकर और जो बेवकूफ़ी की बातें उन्होंने की उनको उछाल उछाल के जो है दिखाया गया। इस सिलसिले में बताइए ये किस हद तक एक जमहूरी अमल का हिस्सा है और जिससे मुमकिन है कि उनको शिकस्त भी मिल जाए? ये ठीक है, और ये है क्योंकि यहाँ का मीडिया जो है ना, मीडिया ही सबको बनाता है और सबको क्या कहते हैं नीचे लेके जाता है। जो इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है, अगर आप देखें ना लॉन्ग टर्म में रिपब्लिकन पार्टी खाली ये प्रेसिडेंशियल ये रेस को नहीं देख रही, ये देख रही है इनके काफी सेनेटर जो रिपब्लिकन हैं, देयर अप ऑन देयर सीट्स आर अप फॉर द ग्रैब। अगर ये लोग कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं चलाएंगे तो उनकी सेनेट की सीट जो है ना, दे कैन लूज दोस सीट्स टू। तो दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल। लेकिन हमारे जो सेनेटर मार्कर जिनका मैं एडवाइजर भी हूँ, उनकी सीट इट्स अप फॉर ग्रैब आफ्टर 6 years।
अब उन्होंने ओबामा का जो आप देखें जो नॉमिनेशन थी सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की उसकी फेवर की है इन स्पाइट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी की अपोजिशन के। अब लग ये रहा है कि अगर ये लोग डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटाते हैं तो जितने डोनाल्ड ट्रंप के वोट्स हैं वो लोग जितने भी सेनेटर्स जो रन कर रहे हैं हो सकता है उनको ना वोट दें, तो दैट वुड बी अ बिग लॉस फॉर सेनेटर जो रिपब्लिकन पार्टी के लिए, क्योंकि उनकी सेनेट की सीट्स भी चली जाएंगी और कुछ कांग्रेस की सीट भी चली जाएंगी। तो जो रिपब्लिकन पार्टी है दे आर अब इस पे जो है दे आर वेरी अपटाइट कि वो कैच 22 वाली बात है ये कि वो फेवर किसको करें। लेकिन अभी टाइम है क्योंकि अभी काफी डेलीगेट जो वहाँ पे कहते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं ये आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट्स एस्टेब्लिशमेंट के हैं लोगों का ट्रस्ट उन पे खत्म हो चुका है। हालांकि वो बड़े रिफाइंड हैं, उनकी स्पीचेस वगैरह काफी अच्छी तरीके से डिलीवर होती हैं, लेकिन लोग फिर भी उनको फॉलो नहीं कर रहे। लोग बर्नी सैंडर्स देख लें और ट्रम्प देख लें, क्योंकि ये देयर सेइंग एज इज। आपने बर्नी सैंडर्स का जिक्र किया और हमें डेमोक्रेटिक पार्टी के हामी और कांग्रेस के लिए उम्मीदवार अली अकबर मिर्ज़ा ने ज्वाइन किया है। मिर्ज़ा साहब, यकीनन आप बहुत खुश हुए होंगे कि कल आपका जो उम्मीदवार हैं बर्नी सैंडर्स वो विस्कॉन्सिन से जीत गए, लेकिन हमें भी इल्म है कि उनको इतने डेलीगेट्स नहीं हैं जितने हिलरी क्लिंटन के पास हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त? जाहिर है आप लोगों के पास मोमेंटम है, क्या आप समझते हैं कि बर्नी सैंडर्स कभी भी हिलरी क्लिंटन के मुकाबले तक आ सकेंगे? बिल्कुल, ये यकीनन मुमकिन है। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। यस, यकीनन हमें बहुत खुशी हुई कल की विक्ट्री से और यकीनन ये मुमकिन है कि बर्नी सैंडर्स डेलीगेट्स हिलरी क्लिंटन से ना सिर्फ बराबर बल्कि आगे आ जाएंगे। इसलिए कि क्वेश्चन अब इसके आगे आप देखें, न्यूयॉर्क वायोमिंग में कॉकस है सैटरडे को, जिसकी पूरी हमें कभी उम्मीद है कि बर्नी सैंडर्स वहाँ जीत जाएंगे। उसके अलावा सैटरडे को, उसके अलावा 14 को जो यहाँ पर न्यूयॉर्क में प्राइमरी है उसमें भी देखिए ओबामा के मुकाबले में हिलरी क्लिंटन जीती थी, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि बर्नी सैंडर्स से तकरीबन 10 पॉइंट पीछे है न्यूयॉर्क में, और उन्होंने तो अभी यहाँ न्यूयॉर्क में कैंपेनिंग शुरू भी नहीं की है। तो अब मंडे के बाद जो है वो यहाँ पर कैंपेनिंग शुरू होगी और हमें उम्मीद है कि हम न्यूयॉर्क भी जीतेंगे और पेंसिल्वेनिया भी, और उसके बाद जो है ये सुपर डेलीगेट्स अपनी लॉयल्टी चेंज करना शुरू करेंगे। इसलिए कि सुपर डेलीगेट्स को चाहिए कि वो उन कैंडिडेट के साथ जाएं कि जो कैंडिडेट ने उनके स्टेट्स पे विन किया है। तो अलास्का वहाँ के दूसरे बहुत सी स्टेट्स के ऐसे सेनेटर्स हैं और सुपर डेलीगेट्स हैं जो कि अभी तक हिलरी के साथ है, लेकिन ये कि जाहिर बात है जब वो न्यूयॉर्क, वायोमिंग और न्यूयॉर्क की फतह हो जाएगी तो उसके बाद वो लोग हमारे साथ बर्नी सैंडर्स के साथ आना शुरू हो जाएंगे। मैं खुद अपनी कैंपेन के अलावा बर्नी सैंडर्स के लिए भी कैंपेन कर रहा हूँ, तो मैं पिछले पूरे वीकेंड हमने 2 चर्चों में तकरीब की और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का काम किया वॉलंटियर्स वगैरह के साथ। जो एक्साइटमेंट मैं बर्नी सैंडर्स के सपोर्टर्स में देख रहा हूँ वो दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आता हिलरी क्लिंटन की कैंपेन में। कल एलमॉन्ट जो मेरा शहर है वहाँ पर बिल क्लिंटन साहब भी तशरीफ लाए थे, उन्होंने एक रैली की, उसमें मुश्किल से एलमॉन्ट के इलाके में रैली हुई है और उसमें तकरीबन 150 लोग थे, जिसमें से एलमॉन्ट के इलाके के सिर्फ 30-35 लोग थे, बाकी सारे मुख्तलिफ इलाकों से। और जो जबकि बर्नी ने ब्रॉन्क्स के इलाके में भी बड़े बड़े जलसे किए हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि हम भी सुन रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो न्यूयॉर्क आएंगे, ये उन्हीं का शहर है, लेकिन साथ साथ क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब के ख़िलाफ़ बातें की हैं और ख़ास तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़, हम ये सुन रहे हैं कि लोगों का इज्तिमा वहाँ पर होगा और उनके मुखालफिन उनको हराने के लिए आगे आ गए हैं। आपने क्या सुना है? जी बिल्कुल, मैंने सुना ही नहीं बल्कि मैं उसमें अमली तौर पर शरीक हूँ। आज दोपहर में 4:30 बजे आफ्टरनून में
बेथपेज के इलाके में जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी रैली कर रहे हैं। उनकी रैली 7 बजे शुरू होगी, 6 बजे का टाइम है और दाखिला शुरू होगा और 7 बजे के करीब शायद वो तकरीर करेंगे, लेकिन मुजाहरा जो है 4:30 बजे शुरू हो जाएगा और बहुत ही जोश व खरोश है। लॉन्ग आइलैंड प्रोग्रेसिव कोलिशन के लोग, वाइट रोज ऑर्गेनाइजेशन और कई ऑर्गेनाइजेशन के लोग और खुद मैं और मेरे सपोर्टर्स वगैरह, और हमने काफ़ी इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ को तैयार किया कि हम लोग सब वहाँ पर जमा हो रहे हैं और मैं खुद भी वहाँ शरीक होऊंगा और इस साइन को लेके मेरे साथी जो हैं वो वहाँ खड़े होंगे कि अली मिर्जा प्राउड इमिग्रेंट अमेरिकन रनिंग फॉर यूएस कांग्रेस और जी हाँ, तो हमारी तैयारियाँ मुकम्मल है। बहुत दिलचस्प। तलत रशीद, आप हमें ये बताएं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं, कहा जाता है कि अगर वो मुंतखब हुए, अगर उनको नामजदगी मिली तो वो मुल्क के सबसे ज़्यादा गैर मकबूल सदर होंगे। इस सिलसिले में आप नहीं समझते हैं कि अगर इसकी वजह से कन्वेंशन होगा और उसमें एक ज़बरदस्त मुकाबला होगा तमाम उम्मीदवारों के दरमियान, क्योंकि ट्रंप की नामजदगी के लिए कोई तैयार नहीं नज़र आ रहा? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी, अभी जो कन्वेंशन होगा ये तो कंटेस्टेड होगा, क्योंकि इसमें कोई भी क्लियर कट जो है कैंडिडेट सामने नहीं जिसको कि रिपब्लिकन पार्टी नॉमिनेट कर सके। आज उस दिन मैं न्यूज में सुन रहा था कि अभी ये कोशिश कर रहे थे कि कोई थर्ड कैंडिडेट लेके आए, लेकिन दैट वुड बी इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर पॉपुलर वोट डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं तो उनका हक बनता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें आप, तो जो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर लोग ये कहते हैं कि ट्रंप को समझाना ज्यादा आसान है बनिस्बत टेड क्रूज के। टेड क्रूज तो मुसलमानों के ट्रंप से भी ज्यादा खिलाफ है। अगर आप उसकी स्पीचेस देखें उसमें वो तो कह रहा है कि इनको बिल्कुल कन्फाइन कर दें आप। हालांकि हमारी प्रोफाइलिंग जो है वो तो ओबामा की अभी भी हो रही है। ट्रंप जो है वो ही सेइंग एज इज, दूसरे लोग जो है वो शुगर कोट करके बातें कर रहे हैं। कोई भी अब इनकी अब देखें ना, जो क्रूज की स्पीच है उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, वो जेनेरिक किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर आप बर्नी में देखें और ट्रंप में देखें, ये लोग एटलीस्ट आपको बता रहे हैं कि ये लोग जो भी कर रहे हैं कैसे करेंगे। दूसरी दोनों हिलरी क्लिंटन भी कभी उसने ओपनली ये नहीं कहा कि वो कह रही मैं जॉब लेके आऊंगी, लेकिन हाउ विल शी ब्रिंग द जॉब। ये चीजें जो है ना, आपने एक बड़ी दिलचस्प, क्योंकि सुपर डेलीगेट डेमोक्रेट में जो है वो मोस्टली डिसीजन लेते हैं। तो हालांकि बर्नी स्टोन ही इज गोइंग वेरी गुड, लेकिन ये कि सुपर डेलीगेट मुझे लग रहा है कि वो कहीं मार न खा जाए क्लिंटन की वजह से। जी, लेकिन आप भी जानते हैं कि सुपर डेलीगेट्स उन्हीं के पास जाते हैं जिनको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं। बाहर कैफ हम अली अकबर मिर्ज़ा की तरफ आते हैं और आखिरी हमारे पास 2 मिनट हैं। मिर्ज़ा साहब, अगर आप हमें बताएं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए क्या ज़्यादा मुमकिन है, अगर ट्रंप को नामज़द किया गया या क्रूज़ को नामज़द किया गया, किसको हराना ज़्यादा उनके लिए मुमकिन होगा? दोनों के लिए बराबर ही है, इसलिए कि न सिर्फ ट्रंप बल्कि क्रूज दोनों रिपब्लिकन्स में नामकबूल हैं। लेकिन बात असल देखने की ये होगी कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कोई कौन सा कैंडिडेट है। और जो हमारा आर्गूमेंट है बर्नी सैंडर्स की कैंपेन का सुपर डेलीगेट्स के साथ और डेमोक्रेटिक पार्टी वोटर्स के साथ, वो यही आर्गूमेंट है कि जनाब ज़्यादा विनेबल बर्नी सैंडर्स है क्रूज और ट्रंप दोनों के मुकाबले में। और इवन अगर उन लोगों ने कन्वेंशन में कोई कंप्रोमाइज़ करके जॉन केसरिच को या किसी और को भी लिया है, कोई भी रिपब्लिकन कैंडिडेट हो, उसके मुकाबले में बर्नी सैंडर्स ज़्यादा मकबूल है, जितनी पोलिंग ने भी शो किया है अभी तक बनिस्बत हिलरी क्लिंटन के। और दूसरी चीज़ जो है वो हमें ये भी देखनी है कि अगर मुसलमानों के हवाले से बात की जाए तो अभी जब इनकी विस्कॉन्सन में 3 दिन पहले रैली हुई है, तो ये पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि एक प्रेसिडेंट मेजर पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जिस पर शख्सियत ने इंट्रोड्यूस कराया वो एक फ़लस्तीनी बाहिजाब मुसलमान खातून थी जिनका नाम है लिंडा सरसोर, और उन्होंने हिजाब पहन के आके तकरीर वहाँ पर की और उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया बर्नी सैंडर्स को। अच्छा। तो ये हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए बर्नी सैंडर्स है। जी, जो कि एक जू हैं, ये भी दिलचस्प बात है। जी हाँ, बिल्कुल। किससे क्या फ़र्क पड़ता है, जू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, असल बात है कि उसके प्रिंसिपल क्या है, वो किस मकसद के लिए खड़ा हुआ है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ। हमारे साथ थे डेमोक्रेटिक पार्टी के हामी और न्यूयॉर्क से कांग्रेस के लिए एक उम्मीदवार अली अकबर मिर्ज़ा, जबकि हमें शिकागो से ज्वाइन किया था रिपब्लिकन पार्टी के हामी तलत
रशीद में। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। इसके साथ ही जहां रंग को समेटते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हूद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज। इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थी और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।